کچھ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی اس کا علاج بتائیے. ہم بہت سی میڈیسن بھی لیتے ہیں، بڑا ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، دماغ کی نسوں میں درد ہونے لگتا ہے، مگر غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو غصے کا علاج، آپ کو شاید سن کر یہ بات بہت حیرت ہو کہ غصے کا علاج یقین ہے. کتنا بھی غصہ کیوں نہ آئے انسان کو، اگر اسے یقین ہے، اور یقین بھی آخری درجے کا، اور آخری درجہ یعنی پیک، چوٹی کا یقین، اس ذات پہ، اس ذات کے کلام پہ جہاں پہنچ کر شک کی گنجائش نہیں رہتی. انسان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کسی ناکامی پہ، کسی نقصان پہ، کوئی شے ہاتھ سے جاتی رہی، یعنی کل ملا کر وہ بات یا وہ کام جس نے انسان کو دکھ دیا ہو، جس میں پریشانی مل گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اور اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ یہ وہ کلام ہے کہ اس میں شک نہ کرنا. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے. تو کیا جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں نہیں جانتا کہ انسان کو نقصان کیوں پہنچتا ہے؟ تو نقصان پہنچنے کی وجہ اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرما دی کہ تمہیں جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. تمہارے کیے کمزور فیصلے، تمہارا کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا کام جو کسی لالچ میں کر لیا ہو، تمہارا کوئی ایسا کام جس میں تم نے کسی دوسرے انسان پہ ضرورت سے زیادہ توقع کر لی یا ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا. اب کیونکہ اللہ پاک نے تو صاف فرما دیا کہ شک نہ کرنا اس کلام میں، تو اس بات کی بنا پہ اگر انسان کو اللہ پاک کی اس آیت میں یقین ہو کہ اس کو جو نقصان ہوا وہ اس کی اپنی ہی کسی وجہ سے ہوا ہے، تو ایسا انسان کبھی پھر غصہ نہیں کرتا، کم از کم کسی دوسرے پہ، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ نے درست فرمایا ہے. میرا ہی کوئی مسئلہ ہے، میری ہی کوئی خطا ہے، میں نے ہی کوئی ایسی غلطی کی ہے جس وجہ سے میں نے یہ نقصان اٹھایا. تو اللہ کی آیت پہ شک کر کے اس کے نافرمان نہ بننا. میری ہی کوئی خطا ہے، تو بجائے کہ اب اللہ کی آیت پہ شک کرنا، اس کے نافرمان بننا یا یقین نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ میں اب اپنی اس غلطی اور خامی کو نوٹ کروں اور آئندہ اس سے پرہیز کروں، تاکہ پھر سے کوشش کرنے میں کوئی نقصان نہ اٹھاؤں. تو غصے کا علاج صرف یقین ہے، ورنہ تم اپنے اللہ کی آیتوں سے شک میں ہو.